السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ فاتح شہباز خان۔ پنجاب اسمبلی ہم اس وقت موجود ہیں اور بجٹ کا جو معاملہ ہے وہ بحران کی زد میں ہے، ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ چونکہ آپ پارلیمنٹ دکھائیں، اگر میرے کیمرہ مین دکھا سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر فل فلیج آپ کو لائٹنگ بھی نظر آئے گی اور اندر جتنے بھی اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ سارے آپ کو ٹھنڈے کمروں میں سکون سے اے سی میں انتظار کرتے دکھائی دیں گے، خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، خواہ وہ حکومتی پارٹی ہے۔ چونکہ مذاکرات آگے نہیں بڑھے، بریک تھرو کوئی فی الحال نہیں ملا۔ جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ تقریباً 8:15 کا ٹائم ہے، اب تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اور اس ڈیولپمنٹ کے نہ ہونے پر کتنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپینڈیچرز، پرکس، پریولیجز اور تنخواہوں کی مد میں کروڑوں کا یہ تخمینہ ہے۔ اور بجٹ اگر پاس نہیں ہوگا تو پھر ایک آپشن جو گورنمنٹ ڈسکس کرتی دکھائی دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ سیشن کے بعد آرڈیننس کے ذریعے کابینہ منظوری دیتی ہے، گورنر پھر آرڈیننس جاری کرتے ہیں اور وہ بجٹ جو ہے وہ، لیکن اس میں ترقیاتی فنڈ آپ ٹچ نہیں پھر کر پاتے، آپ کو سیلریز وغیرہ اور دیگر کچھ خرچے وغیرہ ملتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں گورنمنٹ اس کے پاس ترقیاتی فنڈز نہیں ہوں گے تو وہ پھر ڈلیور کیا کرے گی، لوگوں کے کام کیسے آئے گی؟ تو یہ بہت بڑے اہم ترین سوال ہیں۔ روشن پارلیمنٹ ہے اور اے سی چل رہے ہیں، ساتھ میں بجلی جو ہے وہ پراپر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوتی، لوگ بجلی کا بحران بھی فیس کر رہے ہیں اور ادھر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ جو عوام کا منتخب عوام ہے، اسمبلی ہے جس نے فیصلے کرنے ہیں، ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے، اپوزیشن کا کیا قصور ہے، اس کا فیصلہ عوام کو کرنا ہے۔ حالات یہاں کی کیا ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ ڈیڈ لاک ابھی برقرار رہے گا یا اس میں کوئی بریک تھرو کا امکان ہے؟ چونکہ آپ نے کل بڑی کاوشیں کیں، آج لیڈنگ رول رانا مشہود کو مل گیا، وہ تو اگریسو ہیں اور آپ کے وہ ذرا اسکول آف تھاٹ ڈفرنٹ ہے، آپ کا اسکول آف تھاٹ ڈفرنٹ ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہماری ڈوسیلٹی نے کام نہیں کیا تو شاید مشہود کی اگریشن کر دے۔ کیسے کر سکتی ہیں؟ جہاں آپ کا مٹھاس کام نہیں کی وہاں تریاک اور زہر کام کیسے کرے گا؟ میں رنجیدہ دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی حد الوسع کوشش کی، اتنی کوشش کی کہ میں نے اس میں اپنی ذات کو بہت پیچھے چھوڑ کر 12 کروڑ عوام کے صوبے کی خاطر اپنی ہر طرح کی میں نے کل اپنی سیلف رسپیکٹ کمپرومائز کی۔ آپ مجھے جانتے ہیں، تھوڑی سی سیلف رسپیکٹ آپ تب کمپرومائز کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب سے کہتے مونس صاحب پہ مقدمات نہ قائم کریں ان دنوں میں، تھوڑی سی اور کر لیتے۔ کون سا مقدمہ؟ منی لانڈرنگ کا جو ہوا چل پڑی کہ بھئی منی لانڈرنگ کے لیے ان کے لیے ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرنے لگی ہے۔ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں رانا صاحب سے ضرور بات کر سکتا ہوں کہ یہ مقدمات 25 کی شیلنگ کے لیے بھی آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے۔ نہیں، 25 کی شیلنگ پہ میری سوچ اور ہے۔ دیکھیں، اگر آپ پبلک لائف کو ڈسرپٹ کریں گے تو وہ آپ کا گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ شیلنگ کرے، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے، شیلنگ نہیں۔ اگر آپ ایک انتشاری ہوں اور آپ جا کے پبلک پراپرٹی املاک کو آگ لگا رہے ہوں تو آپ کو ڈسپرس کیسے کیا جائے؟ 14 میں آپ لوگ بچے اس وجہ سے تھے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، 126 دن جاری رکھنا تھا۔ نہیں، دیکھیں نا، یہ تو اس میں صرف میں تو نہیں ہوں، اس میں تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ان سے کہ یہ مت کریں، پھر بھی وہ کر رہے ہیں۔ ابھی ڈیڈ لاک ہے اسی طرح ہی، یا آپ کو کوئی امید؟ مجھے کچھ مسکراہٹ سے آپ نظر آئے ایک دو جگہ تو مجھے لگا ہے کہ کوئی ہوپ ہے شاید۔ جب بات چیت ہو رہی ہو تو اس کو پھر ڈیڈ لاک نہیں کہا جاتا۔ تھینک یو سو مچ۔ جگنو محسن صاحبہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ ڈیڈ لاک تو برقرار ہے ابھی تک، یہ کچھ گھنٹوں میں حالات بدل جائیں تو لہذا بات ہے کل سے اسی طرح، کیا تبصرہ ہے آپ کا سارے حالات پہ؟ ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی، اور جو چودھری صاحبان کی سیاست رہ چکی ہے، چودھری پرویز الہی کی سیاست کی میں بات کرتی ہوں خاص طور پہ، ان کو تو آقاؤں کا حکم ماننا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ بجٹ پاس ہو جائے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ان کو حکم نہیں آیا ابھی تک کہ بجٹ پاس کرنا ہے، اور اگر بجٹ تھرو دی اسمبلی پاس نہیں ہونا تو پھر بجٹ کیسے پاس ہونا ہے؟ آرڈیننس کے ذریعے پاس ہونا ہے۔ وہ 3 مہینے کا بجٹ جس میں ڈیولپمنٹ فنڈ کنسٹیٹیوئنسیز کو نہیں مل سکے گی، کیا اس طرح بجٹ کو پاس کروانا ہے؟ آپ کی جماعت پی ڈی ایم کی باقی ساری جماعتیں یہ آقاؤں کا حکم جو ہے وہ اچھے طریقے سے بجا لا رہی ہیں؟ دیکھیے، حکومت بہرحال قائم ہے، وفاق میں بھی قائم ہے اور پروونس میں بھی قائم ہے، لیکن حکومت کو چلنا بھی تو ہے نا، حکومتوں کو چلانا بھی تو ہے نا، چلنے دینا بھی تو ہے نا۔ الیکشن آپ کب دیکھ رہی ہیں؟ کہتے ہیں کہ الیکشن 2023 میں ہوگا،
اپنے وقت پہ ہوگا, لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. ان آنکھوں نے سب کچھ ہوتے دیکھا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب اس وقت ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں, کیا حالات ہیں ان کے؟ یہ تو آپ بتائیں نا, آپ میڈیا والے ہیں, جو حالات آپ لوگ سکرینز پہ پروجیکٹ کرتے ہیں اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. ہی از کم بیک ٹو ریئل لائف ود اے تھرڈ. عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو کوئی پیغام بھیجا تھا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے ان کی مدد کی جائے اور چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ کچھ سائن کیا جائے, کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی؟ میرے علم میں نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو. زرداری صاحب کو پیغام بھیجا تھا؟ وہ تو ٹی وی پہ آپ لوگوں نے چلا دیا تھا نا, جو ریکارڈنگ وغیرہ جو تھی, وہ تو میں مانتی ہوں کہ ایک اوریجنل ریکارڈنگ تھی. یس, بھیجا تھا, بالکل بھیجا تھا. تو پھر ممکن ہے ادھر بھی پیغام کوئی گیا ہو؟ ایز آئی سیڈ, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ساری پارٹیوں کی, تحریک انصاف کی, آپ کی پارٹی, باقی پی ڈی ایم کے سارا فورم, ان کی لڑائی اکٹھی ہونے جا رہی ہے, مشترکہ, کامن؟ دیکھیے, یا یہ علیحدہ علیحدہ ہی لڑتے دکھائی دیں گے؟ عوام کو جو نقصان ہو رہا ہے نا, اس کھچڑی, جو یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے, اس سے جو عوام کو نقصان ہو رہا ہے, جو ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے, جو ہمارے نیشنل کانفیڈنس کو نقصان ہو رہا ہے, اگر اس کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ ادارے جن کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ اس بارے میں اتنا نہیں سوچ رہے جتنا ان کو سوچنا چاہیے, یا کہ وہ اس چیز کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے جتنی دینی چاہیے, تو پھر افسوس تو بہت ہوتا ہے. اور عوام کا پریشر جو ہے فہد, وہ بہرحال سیاسی کارکنوں پہ, ہم جیسے سیاسی کارکنوں پہ, پارٹیز پہ ضرور متاثر ہوتا ہے اور ضرور اثر انداز ہوتا ہے. اور جب عوام ایک چیز چاہتی ہے نا, تو پھر پارٹیز مختلف نہیں کر سکتی. پھر سب پارٹیز کو سوچنا پڑے گا کہ عوام بلک رہی ہے, عوام کے لیے کچھ کرنا ہوگا. سیاسی پنڈت مانتے ہیں کہ زرداری صاحب پنجاب کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, درست ہے, وہ کروا رہے ہیں, اس میں کوئی بریک تھرو لانے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا یہ افواہیں ہیں, میڈیا پروجیکشنز ہیں, اصل بات کیا ہے؟ پہلے تو زرداری صاحب نے دعائے خیر تک کرا لی تھی, یہی تھا نا معاملہ فہمی, کہ جی ہم معاملہ حل کرا رہے ہیں, معاملہ حل کرا رہے ہیں. معاملہ تو حل ہو گیا تھا, دعائے خیر بھی ہو گئی تھی, اور 2 گھنٹوں میں دعائے خیر کو لوگ بھول گئے. تو اس میں کیا کہہ سکتا ہے انسان؟ نہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب چودھری صاحب کو یہ پتا چلا کہ مریم ریلکٹنٹ ہیں تو وہ بیک فٹ پہ چلے گئے, یا یہ چودھری صاحب کا بیان ہے, حقیقت کچھ اور تھی؟ یہ بہانے ہیں, یہ بہانے ہیں. جو اصل میں ہوئی بات, جس کی وجہ سے انہوں نے 180 ڈگری ٹرن لیا, وہ تو وہ جانے یا ان کا رب جانے. مریم صاحب ریلکٹنٹ نہیں تھی؟ مریم صاحب, میرا نہیں خیال وہ راضی تھی کہ یہ سی ایم کے طور پر آ جائے. وہ وہی کریں گی جو ان کے والد کا ان کو حکم ہوگا, یہ میں جانتی ہوں. وہ جیسے ان کے والد کہتے ہیں وہ وہی کرتی ہیں. دعائے خیر کے بعد پھر کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ فہد, یہ تو تمہیں بھی پتا اور مجھے بھی پتا کیا ہوا. چلو چھوڑو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ خیر سے ہیں, مزاج ٹھیک ہے. تھینک یو. تو کیا آپ نہیں گئے کیک کاٹنے؟ کس کا کیک؟ ملکہ جی کا کیک, کہتے ہیں برطانیہ کا. نہیں, آپ کوئی لائن نہیں آئی پارٹی کی طرف سے کہ آپ بھی جاتے؟ سر پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو لوگوں نے بلایا ہے جن کو لوگ چلے آپ اندر تو اے سی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں, میں فریج میں تھا. دیکھیں 3 دن گزر گئے, ابھی تیسرا چوتھا دن آنے والا ہے. یہ معاملات وہیں کے وہیں ہیں, ملک میں انرجی کرائسس ہے, اور آپ اپنی جگہ قائم ہیں, حکومت اپنی جگہ قائم ہے, کوئی انچ نہیں چھوڑنے کو تیار. دیکھیں, ہم نے تو بڑی سمپل سی بات ان سے کی تھی, اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. عام طور پہ بیوروکریسی ساری بیٹھی ہوتی ہے, جب بھی کوئی امپورٹنٹ سیشن ہو تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ جو لوگوں کے گریوینسز ہیں وہ 4-5 لوگ بول لیں. اور سب سے جو سپریمیسی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی, اس لیے ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, اور جو سول سرونٹس ہیں بنیادی طور پہ وہ عوام کے ملازم ہیں. تو اگر وہ عوام کے نمائندوں کی بات نہیں سن سکتے تو چھوڑ دیں نوکری, بس یہی بات. ابھی ڈیڈ لاک رہے گا, اسی طرح ڈیڈ لاک رہے گا. ابھی تو ڈیڈ لاک ہی ہے, کوئی پتا نہیں. بجٹ پاس ہوتا, آپ نہیں دیکھ رہے, بجٹ نہیں پاس ہوگا پھر اس طرح. بجٹ آرڈیننس کے ذریعے آپ لگتا ہے آرڈیننس کے لیے آپ کو اسمبلی فنڈ نہیں ملیں گے. پھر جب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تو آرڈیننس تو نہیں ہو سکتا نا, تو اجلاس ختم ہوگا تو آرڈیننس ہو سکتا, وہ بھی اس کے بعد ہی. طاہر صاحب, آپ کو تو باہر نکال دیا ایوان سے, چیف سیکرٹری بلانے کا اور آئی جی بلانے کا مطالبہ بھی ہے. دیکھیے, میں نے بطور صوبائی وزیر آئین پاکستان کو میں بہت مقدس کتاب سمجھتا ہوں, میرے دل کے بڑا قریب ہے, میں روز پڑھتا ہوں. تو میں نے آئین پاکستان کے تحت حلف لیا
تو مجھے آج جب انہوں نے کہا کہ آپ اسٹرینجر ان دا ہاؤس اور باہر چلے جائیں، پہلے میں نے ریزسٹ کیا، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ 12 کروڑ عوام کا بجٹ ہے جو آج پیش ہونے جا رہا ہے، اس میں ایک دہاڑی دار مزدور کی ماہانہ اجرت کو 20,000 روپے سے 25,000 روپے کر دیا گیا ہے. ایک تنخواہ دار ملازم جو اسکیل 1 سے لے کے 19 تک ہے، اس کی تنخواہ میں 30% اضافہ کیا گیا ہے. تو میری انا اڑے آ جائے اور میں ضد کروں پرویز الہی کے ساتھ جس کی عمر 74 سال ہے کہ مجھے ہاؤس میں بیٹھا رہنے دیں اور میں بجٹ میں رکھنا ڈال دوں. میں نے بطور ایک پاکستانی، بطور ایک محب وطن، میں بڑا پیٹریوٹک پاکستانی ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ بریفلی سنا دیتا ہوں. میں دبئی میں بڑا ہوا تو میں اسکول میں پڑھتا تھا، تو میرا ایک ہندو ٹیچر تھا، وینکٹیش اس کا نام تھا. اس نے پاکستان کی بات کی، پاکستان کے خلاف. میں کھڑا ہو گیا، میں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا، اس کو میں نے نوکری سے نکلوایا اسکول میں سے. تو میں اس طرح کا پاکستانی، میں تو نانسنس برداشت نہیں کرتا، مگر میں نے آج صرف اس ملک کی خاطر، اس پنجاب کے عوام کی خاطر سبز کتاب آئین کی پکڑی، لہرائی، اور میں نے کہا میں وزیر ہوں، یہ میرا رائٹ ہے کہ میں ہاؤس میں موجود رہوں. آپ کی رولنگ آئی ہے، میں بجٹ میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا، میں انڈر پروٹیسٹ واک آؤٹ کرتا ہوں. تو یہ ہوتی ہمت اور یہ ہوتی حوصلہ، یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر آپ 74 سال کی عمر میں بیٹھ کے ضد کریں اس کو باہر نکال دو، تو میرا تو کچھ نہیں گیا. آپ ضرور ایک ضد اور انا میں آ کے آپ نے آج میرے ساتھ ضد لگائی اور میں باہر تو چلا گیا، مگر آپ مجھے باہر نکال کے بھی ہار گئے. ایک ضد آپ لوگوں نے بھی شاید لگائی ہوئی ہے، ایف آئی اے کو ڈیل کرتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، مونس صاحب پہ آپ مقدمات قائم کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کے، اور ساتھ آپ خواہش کر رہے ہیں کہ بجٹ پاس ہو جائے. اب 25 کو آپ شیلنگ کرتے ہیں، 25 سے اور آج کے دن میں کتنا فرق ہے؟ چند دن پہلے آپ کو تو پتا تھا بجٹ آنا ہے. آپ کبھی کمال کانسٹیبل کے گھر گئے فہد صاحب؟ جائیے گا، اس کے یتیم بچوں سے پوچھیے گا جا کے کہ 25 کو شیلنگ ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی. جب وہ بتائیں گے نا کہ ان کے باپ کے سینے میں گولی ماری گئی تھی شیلنگ سے پہلے، تو جو بچے کی سسکیاں تھی نا، اس کی جب ڈیڈ باڈی پڑی تھی اور پنجاب پولیس کا جھنڈا لگا ہوا تھا، میں تو نہیں بھول سکا. ہمارے پہ کوئی الزام ہے، بتائیں کدھر ایف آئی اے کی ایف آئی آر؟ ہمیں تو دیکھیں خواتین کی بات ہوئی، وہ جی خواتین چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو گیا. جب مریم بی بی کو سزائے موت کی چکی میں بند کیا گیا جہاں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں تھی، چوہے چھوڑے گئے. شہباز شریف صاحب کی ایک بیٹی، ان کو تھوڑا سا آئی سائٹ کا پرابلم ہے، وہ جب بوڑھا باپ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے نیب عدالت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، تو وہ بہن بیٹیاں نہیں ہیں، وہ کسی کی ماں نہیں ہے. تو وہ آپ نے یاسمین صاحبہ پہ حملہ کر کے یہ بدلا لیا؟ یاسمین صاحبہ کی میں بہت عزت کرتا ہوں. آج بھی میرے سامنے آ جائے نا، مجھے کوئی حکم کر دیں، میں یوں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں. وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں. یاسمین صاحبہ پہلے لیٹ گئی ادھر حماد کے گھر کے پورچ میں، مجھے گرفتار کر، اب وہ پورا ٹی وی دکھا رہا ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے. اس کے بعد ڈالے میں چڑھ گئی، 3 دفعہ اتارا کہ بھائی نہیں گرفتار کرنا، آپ کو کیا کر رہی ہیں؟ پھر ڈالے میں چڑھ جائے، پھر اتارو، پھر ڈالے میں چڑھے، پھر اتارو. پھر انہوں نے اچھا وہ دکھایا بڑا مظالم ہو رہے جی، ڈنڈے مارے پولیس والے گاڑی کو. آپ نے دیکھا اس سے پہلے کیا ہوا؟ انہوں نے ایک پولیس والے کو نیچے دینے کی کوشش کی. تو یہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے، مناسب نہیں رہتا. ابھی اس ڈیڈ لاک کا کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، بزنس ایڈوائزری ہوئی نا، اب کچھ ابو اپنے بچے بھی لے آئے. مطلب وہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے تھے آج بزنس ایڈوائزری میں، ملک ندیم کامران کے 5 بچے، وہ آگے اندر جگہ ختم ہو جائے گی اگر ہر بزنس ایڈوائزری کا ممبر اپنے بچوں کو ساتھ لے آئے. مناسب نہیں ہے. ضد چھوڑیں، انا چھوڑیں، اور اس ملک کے غریب عوام کے لیے ہم ایک موقع پیدا کریں کہ ان کو ہم بحال کر سکیں، ان کی زندگیوں میں آسائشیں لا سکیں. پرابلم کیا ہے؟ پرویز الہی صاحب اعلی کار بن رہے ہیں، جو اداروں کے اور اداروں کے سربراہان کے خلاف عمران خان صاحب حملے کر رہے تھے نا خیبر پختونخوا حکومت کے تحت، پنجاب میں وہ پلیٹ فارم فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے بھی کام شروع ہو جائے، 2 صوبوں کی حکومتیں ہوں اور ہم چڑھ دوڑیں. تو دیکھیں یہ بجٹ پاس ہونے دیں، لڑائی آپ بعد میں لڑ لیجیے گا، اس بجٹ کو نہ روکیں. ہم ڈے 1 سے کہہ رہے تھے ہماری میجورٹی ہے، 197 ممبر ہے. ابھی بھی اللہ کے فضل سے شرک پوری صاحب، ریاست الدین صاحب، اشرف انصاری صاحب، عظما قادری، یہ 4 کا اضافہ ہوا. آج بیٹھے ہوئے تھے، میں سب کو ملا ہوں، فلور آف دا ہاؤس جا کے ملا ہوں. ہماری تعداد ہو گئی آج الحمدللہ 176، 176. یہ بیٹھے ہیں 167 پہ. بجٹ پاس ہونے دیں، یہ نہ کریں. نہیں تو کیا کریں گے؟ دیکھیں آئی جی اور چیف سیکرٹری دوبارہ کوپریشن کریں گے، گرفتاریاں کروائیں گے. دیکھیے گرفتاری ہم نے کیا، اسمبلی کا کنٹرول کسی اور کے پاس چلا جائے گا. دیکھیے ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے صبر کیا. جب دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات شروع ہوئی ہم سب سے، جب ڈپٹی اسپیکر کو مارنے کی کوشش کی گئی. عمر سرفراز نامی ایک آدمی ہے، تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک چلا گیا. کوئی یاد نہیں کرے گا کہ کوئی گورنر تھا عمر سرفراز چیمہ. اس کے تحت مظالم کیے،
आइन शीख नहीं की, हम कोर्टों में गए, हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। उसके बाद नए गवर्नर की तकर्री में रखने डाले, हम सब्र से काम लेंगे, कानूनी मशावरत कल करेंगे और कानूनी रास्ता जो है उसको इख्तियार। आखिरी सवाल, आपने आईने पाकिस्तान की किताब उठाई हुई थी जो मुकद्दस तरीन है, और उसके साथ आप नाजेबा इशारा कर रहे थे, टीवी चैनल्स ने उसको काटा फिर नहीं चलाया, तो ये मुनासिब था अवान के अंदर? मैं बड़े सब्र तहम्मुल से बाहर निकल रहा था, इन्होंने जब वहां से नारे लगाए और कुछ एक नाजेबा गाली मेरे कान तक पहुंची, तो जो गाली देगा उस बुरे को मैं घर तक छोड़ के आता होता हूँ, तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं उस नाजेबा इशारे पे, अगर दोबारा करना पड़ा दोबारा करूंगा। थैंक यू सो मच। फिर क्या बना जी, कहाँ तक बात पहुंची? बात ये थी कि कमिटमेंट के साथ जो एडवाइजरी कमेटी थी उसने कमिटमेंट की कि हम पहले जो ग्रीवेंसेस हैं वो सुनेंगे। अब मेरी ग्रीवेंसेस जो थी वो तो आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर आईजी और अपना जो चीफ सेक्रेटरी उनके साथ थी और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ थी। चीफ मिनिस्टर साहब आ गए और मेरा ख्याल है आईजी और वो जो चीफ सेक्रेटरी शायद उनकी शुनीद में नहीं है, सुना नहीं होना। ताहिर खलील सिंधु साहब आज कह रहे थे कि आपने पुलिस वाले पे अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। मेरा ख्याल है ताहिर सिंधु साहब से कहे एक दफा फुटेज देख जरूर ले। आज फ्लोर के ऊपर उनके लॉ मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया है कि डॉक्टर यास्मीन के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, ये आज उन्होंने ऑन फ्लोर किया है। तो सिंधु साहब से कहें अपने लॉ मिनिस्टर से बात कर ले। दहशतगर्दी वाला पर्चा भी वापस ले रहे हैं, ब्रैकेट से निकाल दिया, आज बता रहे थे। देखें वो तो कर ही नहीं सकते, इसका मतलब अगर एक दहशतगर्दी का पर्चा वापस लेंगे तो सब लेंगे, सब के सब। इसका मतलब है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। राणा साहब, बजट पेश नहीं हो सका, डेडलॉक और बड़ा शदीद डेडलॉक, आईजी को बुलाएं, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, क्या किधर बात जा रही दोबारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर के इंतखाब को रोका गया, असल में तो जो माइंडसेट नजर आ रहा है वो सूबे की तरक्की को रोकने का माइंडसेट है, पाकिस्तान की खुशहाली को रोकने का माइंडसेट है, और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश के जो डांडे हैं वो जाके बनी गाला से मिलते हैं। आपके अपने दोस्त तो नहीं पता करवाएं कोई पीछे हो? नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है जी। यहाँ पे जो भी कर रहा है ये ना हमारा दोस्त हो सकता है ना पाकिस्तान का दोस्त हो सकता है। मुझे बताएं, एफआईए मोहनस लाई पर मनी लॉन्ड्रिंग खोलेगी तो आप बजट कैसे पास करवाएंगे? देखिए, सादा सी बात है अदारे आजाद हैं, अदारे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ कुछ है तो उसके खिलाफ हमारे खिलाफ भी तहकीकात होती रही हैं। हमने तो सारी तहकीकात का सामना भी किया और अल्लाह के फजल से सुरखरू भी हुए हैं। तो जिस पे अगर कोई चार्ज आता है वो पेश हो कि अगर उसके खिलाफ कुछ नहीं है तो वो अपने सबूत दे। राना सनाउल्ला साहब के अंडर एफआईए आती है तो मनी लॉन्ड्रिंग इस स्टेज पे खोलना, ऊपर से बजट आपको चाहिए था, कैसे हो सकेगा? कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत बड़ा डेडलॉक है। आप चीफ सेक्रेटरी कभी नहीं लाएंगे, आप आईजी कभी नहीं लाएंगे। कहाँ पे लिखा है, किस कानून के तहत लिखा है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी को लाना है? जब चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस जो हेड करता है पूरे प्रोविंस को, व्हेन ही सिटिंग देयर, तो ये तो अब लेतो लाल वाली बात है, ये तो मैं ना मानू वाली बात है। और इसके अंदर मुझे कहीं कानून में दिखा दें, कहीं आइन में दिखा दें, हाँ चीफ मिनिस्टर का बैठा होना चाहिए और वो ही वॉज देयर। सियासी लोगों के पास कोई हल तो होता है, कोई हल नहीं निकला। देखें, हल निकलेगा। ये बजट भी पास होगा, जिस तरह चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हुआ था, ये बजट भी पास। ताकत का इस्तेमाल करेंगे, दोबारा ऑपरेशन करेंगे? नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अददी बर्तरी है। देखो आज पंजाब असेंबली के कंट्रोल किसी और के हाथ चला जाएगा, कुछ इस तरह से डिजाइन है, या कोई अभी सियासी हल निकालेंगे? सियासी हल, हम सियासी लोग हैं, सियासी हल पे ही चलते हैं। और ये बजट भी पास होगा और फिर उसके बाद स्पीकर का अदम एतमाद भी होगा। ये तो शेलिंग करने वाले दिन आपको सोचना चाहिए था ना कि बजट आना है, चंद दिन बाद बजट है। नहीं, शेलिंग जो है 25 में और आज में कितने दिन का फर्क है? देखें, शेलिंग किस बात पे हुई? इस मुल्क के अंदर एक आईनी तरीके से वजीर आजम को हटाया गया। कोई उसमें गैर कानूनी या गैर आईनी चीज बता दें वजीर आजम को हटाने के अंदर, तो इसके ऊपर ये कहना कि जी मैं ही चिमड़ा रहा हूं इक़्तिदार से और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो जाए, तो इस वक्त एक ऐसा टोला मुसल्लत हो चुका है जो सिर्फ अपना इक़्तिदार देख रहा है, जो सिर्फ अपनी भूख देख रहा है, जो सिर्फ अपनी अना देख रहा है और इसके आगे कुछ नहीं देख रहा। कल का दिन आप क्या देख रहे हैं? कल का दिन बजट जो है इंशाल्लाह पेश होगा। चौधरी साहब के दिल में रहम आ जाएगा? चीजें ऐसी हैं कि मैं समझता हूं कि आज जिस हद तक बात गई है, तो अगर चौधरी साहब में थोड़ी बहुत भी आईनी और कानूनी रमक रह गई है तो वो कल बजट पेश होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी डेडलॉक बरकरार है
कानूनी सिचुएशन क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ. बहुत शुक्रिया जी. ये बजट सेशन है और बजट सेशन में जो स्पीकर है उसकी मैंडेटरी ड्यूटी है कि जब बजट सेशन होता है तो वो बजट को पेश करवाए. जब बजट सेशन होता है तो सिर्फ एक ही यज्ञगति एजेंडा होता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कुछ रिजर्वेशंस थे. क्या क्या? वो बहुत सारी थी. आईजी साहब के बारे में, चीफ सेक्रेटरी के बारे में माफी मांगे आके. बल कुछ इस तरह से थे, लेकिन हमने कहा जी आप अनहर्ड तो जो आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन, आईजी ने इनकार कर दिया माफी मांगने से. इनकार को उनसे बात नहीं हुई, उनको हम कह भी नहीं सकते आर्टिकल, क्योंकि वो असल में तो गवर्नमेंट है जी, जो हम रिस्पॉन्सिबल. अगर कोई बात ऐसी हुई है तो वही रिस्पॉन्सिबल है, वही एक्सेप्ट. अब तो आप हैं, लेकिन पहले किसी चीज की इंक्वायरी तो हो ना. आर्टिकल 10 ने कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कहता है कि अनहर्ड तो किसी को सजा नहीं दी जा सकती, और ना ही फिर जो 10 ने कहता है कि फेयर ट्रायल होना. अनहर्ड कोई माफी भी नहीं मांग सकता आके. अब ये कह रहे हैं बेसिकली, आपके कहने का मतलब ये है जी, पहले वो गलती तो साबित करे, जुर्म तो साबित करे ना. माफी जुर्म की होती है कि बगैर ऐसे जी. आप अपोजिशन को कह रहे हैं अब अदालत चले जाएं, ट्रायल करवा लें इसका और साबित करवा लें, माफी बाद में हो जाए. ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि कमेटी बना दे 2 दिन के लिए. 4 बंदे वो देते, 4 हम दे देते हैं. कमेटी 4 उनके अपने, जिसको भी देना चाहते दे दे. वो क्या फैसला कमेटी करेगी? अभी गई हो पुलिस अंदर क्यों आई थी? जदों को क्यों किया था? जदों को बोनो तो नहीं किया. जदों को तो आपको पता पुलिस को उन्होंने मारा है, वो सबको पता है, लेकिन हम उस पर जाना नहीं चाहते. हम चाह रहे हैं कि जितनी भी तलखियां कम हो, लेकिन अगर उस दिन डिप्टी स्पीकर की कैजुअलिटी हो जाती है, मार देते उसको, तो उसका जिम्मेदार किसने होना था? और ये हाईकोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन हो रहे थे, किसी और के हुक्म पे नहीं थे. और हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी हुई थी, चीफ सेक्रेटरी ने ली, चीफ सेक्रेटरी से और आईजी साहब से हाईकोर्ट ने अंडरटेकिंग ली थी, तो उन्होंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल को ऐसी बात नहीं की. तो अब जब बल्कि स्पीकर अगर चेयर ही नहीं करते, फर्ज करें, कोई बात नहीं है. इसका मतलब ये होगा कि आप हाईकोर्ट दोबारा जा रहे हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी 12 करोड़ आवाम की जो इस बजट के साथ उम्मीदें और जरूरियात वाबस्ते हैं, अगर बजट पास होगा तो उनको ये सारा कुछ मिलेगा. 12 करोड़ बाद की बात है, आपके पास अपोजिशन ही साथ नहीं है. 12 करोड़ तो बाद है ना, बाद की बात है. बात समझिए, तो फिर हम तो जिम्मेदार ना होंगे. हुकूमत है आप. अब कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट के होते हैं, कौन जिम्मेदार है? नहीं, ऐसे नहीं होता. अगर वो कुछ और बुझाते हैं या स्पीकर उनके हैं, अगर स्पीकर का जो होता है वो गैर जानबदार होता है. मतलब आपका डिप्लोमेटिक चैनल बंद है, आप नेगोशिएट ही नहीं कर रहे? नहीं, बहुत आप मुज़ाकरात ही नहीं कर रहे? अभी तक कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं सर. आप उनकी रिजर्वेशन ही दूर नहीं कर रहे? रिजर्वेशन किस तरह की ग्रीवेंसेस ही नहीं दूर कर रहे? आप तो करोनी माहिर है. नहीं, किस तरह कहते कि हम आपसे माफी मांगते, किस बात की? पहले कोई जुर्म तो साबित करते किसी पे. उनकी रिजर्वेशन है क्या? क्या उनकी रिजर्वेशन ये है कि गिनवा दें मुझे प्लीज जी. पर्चे लॉन्ग मार्च क्यों रोका गया जी? ये सारे क्यों रोका गया? तो आपको पता ही है, क्या निकला ही कौन नहीं उनसे, बंदा को नहीं निकला. तो शैलिंग क्यों कर रहे थे? कब शैलिंग की है? डॉक्टर यास्मीन राशिद लोगों पे गाड़ियां चढ़ा रही है, उन्हें पुलिस वाला शहीद किया, और फिर जो सब कहते हैं कि शहीद यास्मीन ने पुलिस वाला शहीद कब किया? नहीं, किसी आपको पता नहीं कि एक बंदे ने उसके पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर के जो मुश्ताक उसको गोली मारी, उसको मार दी है. अगर हम फौज के और आर्मी के बंदे, और वो तो वाकया घर में ऑपरेशन के दौरान हुआ था. ऑपरेशन के दौरान जमानतें मिली, उनका यास्मीन से क्या ताल्लुक? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. जब उधर भी आपने देखी नहीं गाड़ी, वो पूरी गाड़ी जो आगे जितने लोग थे पुलिस वाले उन पर चढ़ा रहे थे. तो हम जब एक बंदा कहता है जो बहुत बड़ा फितना है और फसाद है, इमरान खान और आवारा गुफ्तगू करता है, जब वो ये कहता है तो ये कोई याद है कलसूम बीबी मरहूम के साथ क्या वाकया हुआ था? मेरी बात सुने, जब वो कहता है कि ये खूनी मार्च होगा तो स्टेट का राइट नहीं उसको रोकना. स्टेट एज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल इट. तो स्टेट ने रोका. सियासी बयान था? नहीं, ये सियासी बयान नहीं, वो तो खुद माना कि मेरे रोका कैसे नहीं? उसने तो खुद कहा कि मेरे लोग असला लेके आए थे वहां पे, उनके पास पिस्तौल थे, वेपन थे. ये उसने आपने खुद सुना. लाहौर की गवर्नमेंट नहीं, बात सुने, चंद दिन पहले केपी से आए थे ना? केपी पाकिस्तान में कहां से असला आपको मिला? यहाँ तो निकला कौन, इसलिए नहीं मिला, बल्कि यहाँ से भी पकड़ा गया असला, लेकिन यहाँ से तो उनको बंदा ही को नहीं निकला कोई भी. यास्मीन साहिबा ने पुलिस पे तशद्दुद किया? तशद्दुद नहीं किया, गाड़ी चढ़ा रही थी उसमें, लेकिन हमारी पुलिस भी चढ़ा दी, निकाल दिया, उनका नाम भी निकाल दिया पर्चे से. मोहतरम मियां अपना वजीर आज़म साहब के कहने पे कोई ऐसा काम नहीं है. उनके खिलाफ कोई नाम डाला किसने था? डलवाया किसने था? डाल जाते वो तो ज़ाहिर एजेंसियां सारी देख रही थी, सारी दुनिया देख रही थी कि वो गाड़ी सीधी जो है वो बगैर हालांकि जो भी है सारी उनको ऊपर चढ़ा रही है. तो ये तो नहीं, आपके पास भी सेल्फ डिफेंस. लड़ाई झगड़े के मामले में ये बजट अवाम के राइट्स वो आप कैसे दे सकेंगे? भाई हम तो दे रहे हैं ना, हम तो देंगे. हम बजट अपोजिशन को उसके राइट्स नहीं दे सक रहे? क्यों नहीं? अपोजिशन का क्या राइट है कि हम ऐसी माफी मांगे? किस बात की माफी मांगे हम? आप मुझे बताएं. माफी ना मांगे, लेकिन उनको आप फेस सेविंग दे दे. तो दे रहे हैं, उनके पास गए हैं ना, और क्या फेस सेविंग? शयाने शान दे दे. क्या करें उनको? ये तो गवर्नमेंट ने सोचना है. नहीं, आप बताएं. आप मैं कैसे बता सकता हूं? आप बता दें. मैं कैसे बता सकता? ऐसी कोई बात ही नहीं है. हमारे लिए मोहतरम है, वो भी सारे मोहतरम है. हम चाहते हैं पार्लियामेंट का तकद्दुस कायम रहे, लोग तमाशा ना देखें. पहले डिप्टी स्पीकर बेचारे लोग तो तमाशा देख रहे हैं, तो फिर देखना भाई, हमने तो नहीं बना रहे जी. डिप्टी स्पीकर का तमाशा हमने तो नहीं बनाया था. हाईकोर्ट के हुक्म पे आपको लगता है चोरी साहब आएंगे, चेयर करेंगे, बजट हो जाएगा, निकल जाएगा? जी, हमने तो गुजारिश की है उनसे. अभी मलिक अहमद खान साहब और कुछ लोग गए हुए हैं, तो जो भी चौसा फैसला करेंगे, लेकिन हम पूरी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे. क्या फैसला होगा मुझे इस बात का पता नहीं. ये अंदाजा लगाएं जरा. देखिए जी, माजी के हालात देख के जरा अंदाजा करें. 2 चीजें हमने रख दी हैं कि सिर्फ आप मोनस को टाइट करने के लिए एफआई को के जरिए चला रहे हैं. वो लदा मसला है. मोनस का तो आज ये भी राइट नहीं था कि उस कमेटी में बैठता जो अपना दूसरी कमेटी हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, लेकिन नहीं हो, नो प्रॉब्लम. अब हमने उनसे कहा कि आप कमेटी बना लें, 2 दिन का टाइम रख ले, बेशक टाइम लिमिट कर लें, और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि ये तो नहीं हम कह रहे कि हम सिर्फ हमारी कमेटी हो. पीटीआई के लिए चोरी साहब क्या वैल्यू रखते हैं?
ان کے CM کے کینڈیڈیٹ تھے؟ نہیں کینڈیڈیٹ تو تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں ان کو باعث نہیں ہونا چاہیے، تھے نا؟ اس کے باوجود اسپیکر بھی تو ہے نا، گزارش تو سن لیں، میری بات سنیں، وہ اسپیکر بھی تو ہے نا، میری گزارش جی تھے نا؟ جی تھے۔ اچھا، اب وہ CM کے کینڈیڈیٹ کس کے ہیں؟ تحریک انصاف کے۔ تحریک انصاف کے لوگوں پہ آپ نے دہشت گردی کے پرچے دیے ہوئے ہیں؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، اور مونس صاحب پہ آپ نے FIA کے ذریعے ثبوت کروایا؟ جب آپ محترمہ مریم نواز کو جیل سے اس کے باپ کے سامنے سے اٹھا کے لے آتے تب کوئی نہیں بات ہوتی کوئی؟ آپ بتائیں مجھے، جب وہ اپنی ماں کو مسترے مرگ پہ چھوڑ کے آتی ہے تب کوئی بات نہیں تھی؟ حمزہ صاحب 22 مہینے جیل میں رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے کیا کیس میں؟ اپنا دوسرا میاں ہمارے پرائم منسٹر کیا رانا ثناء اللہ کے خلاف 15 کلو ہیروئن کا پرچہ جس کی ڈیتھ پینلٹی ہے وہ پرچہ دے دیا ہے، اس کو بھی تو دیکھیے ذرا تھوڑا سا۔ پرچوں کا جواب پرچوں میں لینا؟ نہیں پرچے نہیں ہم دے رہے ہیں، ہم کچھ کسی سے کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا، نہ کوئی شہزادہ اکبر والا رول پلے کرے گا، نہ کوئی ایسی بات ہوگی۔ وہ تو رہے ہیں نہیں سر، مونس صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ہم کچھ نہیں کر رہے، ہمیں نہیں پتا زیادہ کچھ کر رہا نہیں کر رہا، ہمیں کبھی ہمارے کسی بندے کو آپ نے ٹی وی پہ آگے دیکھا ہے جس طرح شہزادہ اکبر کرتا تھا کہ یہ کاغذ ہے وہ کاغذ ہے یہ کاغذ ہے؟ ہم تو بات ہی نہیں کر رہے۔ ہمیں نثار کیا کرتے تھے شہزاد اکبر کی چوہدری نثار اس دور میں؟ وہ پرانی بات، مونس لائی پہ پوری پریس کانفرنس کی تھی، پورا ریکوری یہ وہ سارا، اس کے بعد گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ لیکن آپ موجودہ بات کر رہے ہیں بھائی، اس کے بعد آپ کی یو آر ویری کمپیٹنٹ جرنلسٹ، جو ہم موجودہ بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہماری طرف سے کوئی کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ پھر دوست رائے صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کی سینئر رہنما۔ مجھے بتائیے آپ پہ کوئی پرچہ نہیں دیا؟ نہیں جی، میرے گھر تو آئے تھے، ریڈ تو ہوئی میرے گھر۔ سب سے پہلی پنجاب کی جو MP تھی وہ میرے گھر پہ ریڈ ہوئی تھی، میں فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہوں، رانا ثناء اللہ مجھے کیسے بھول سکتے تھے۔ سب سے پہلے جو ریڈ ہوئی ہے فیصل آباد سے، مفاہمت کا تعلق ہے ان کا؟ اچھا جی، نہیں تعلق تو نہیں ہے لیکن ہیں تو فیصل آباد کے نا، وہ مجھے جانتے تھے کہ ون اینڈ دا اونلی MP اور اسٹرانگ MP ماشاء اللہ فیصل آباد سے، تو اس لیے سب سے پہلے پنجاب میں جو ریڈ ہوئی تھی وہ میرے گھر ہوئی تھی، اور اس وقت میں موجود تھی اور میں نے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا پولیس والوں کے ساتھ، اور مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، اس نے کہا جی سب سے پہلے وارنٹ دکھائیں، آپ کے پاس وارنٹ ہیں؟ اور جب وارنٹ کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا لیڈی کانسٹیبل ہے تو وہ تھوڑے کنفیوز ہو گئے، بٹ انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی میرے بیٹے کے ساتھ۔ میں نے ان دونوں کو منع کیا کہ بدتمیزی نہیں کرو، بٹ ہمیں قانونی طور پہ آپ صرف مجھے اپنا وہ دکھائیں، اگر آپ کے پاس کوئی لیگل ڈاکیومنٹس ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی دوران ہماری بات چیت ہو رہی تھی اور ان کو کسی کا فون آ گیا، تو اس کے بعد وہ لوگ جو ہے نا وہ بڑے آرام سے، مطلب بغیر مجھے۔ شاہ صاحب السلام علیکم، آپ کے آتے ہی شاہ صاحب حالات نارملائز ہو گئے، کیا اندر دم کیا آپ نے؟ اللہ خیر کرے گا، کچھ تو بتائیے۔ اللہ خیر کرے گا جی۔ اچھا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ آپ کے معاملے میں نرم دل رکھتے ہیں کہ یار؟ نرم دل نہیں رکھا، بالکل میرے گھر وہ کھڑے رہے ہیں، مجھے اگلے 24 مطلب کم از کم دہشت گردی کا پرچہ بھی نہیں دیا آپ پہ؟ پرچہ میرا نہیں بنتا تھا، دیکھیں پرچہ کیوں نہیں بنتا تھا؟ پرچہ دیکھیں سب کو، گھر سے باہر نہیں نکلی، میں تو گھر کے اندر۔ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد سے کم تر ہے، لیکن ان پہ پرچہ دیا تو آپ پہ کیوں نہیں دیا؟ ان کی کوشش پوری تھی کہ یہ کسی طرح پرچے والی لسٹ میں آپ ہیں ہی نہیں۔ نہیں، میں فیصل آباد سے ہوں نا۔ تو پھر کیا ہے؟ تو وہ یہی پریویلیج ہے نا آپ کو فیصل آباد سے ہونے کی۔ چلیں یہ دیکھ لیں، یا مجھے اسٹرانگ سمجھیں زیادہ۔ رانا صاحب کے ساتھ آپ کا بیک ڈور ڈپلومیسی؟ میں ان سے اسٹرانگ تھی، فیصل آباد میں ایک اکیلی MP، میرے پہ اگر پرچہ دیتا پورے فیصل آباد باہر آ جانا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ اور رانا صاحب مجھے جانتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرتے ہوئے نہیں پرچہ دیا؟ بالکل، رانا صاحب آپ سے ڈرتے ہیں؟ بالکل نہ کریں، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں۔ سب پہ پرچے دیتے پھر رہے ہیں، آپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ سے ڈرتے ہیں، میرے فیصل آباد کے ہیں نا، تو وہ ڈرتے ہیں، میری پاور کو جانتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے میرے کو کچھ راز پتہ ہے؟ شاید پتہ ہی ہو، اداروں کو دیں، ہیلپ کریں۔ ایسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو جو بات بتا رہی ہوں کہ مجھے پھر ہوم اریسٹ کر لیا گیا، مجھے باہر نہیں نکلنے دیا، اور اس کے بعد پھر میں رات کو، اگلی رات 24 کی رات کو میں اپنا پورا لشکر لے کے، لاہور لشکر لے کے اپنی خواتین کے پورے جو ڈیلیگیٹ تھے جنہوں نے جانا تھا میرے ساتھ پروٹیسٹ کرنے، وہ پھر میں باہر نکلی۔ ہم نے FDA کی دیوار توڑی، اور وہ آلریڈی ٹوٹی ہوئی تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے توڑی ہے لیکن وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے ذریعے ہم سائیاں والے پہنچے، سائیاں والے پھر اسی پولیس افسر کے ساتھ میرا ٹاکرا ہوا جو میرے گھر آیا تھا، وہ حیران ہو گیا، میم آپ پھر یہاں تک کیسے پہنچی ہیں؟ میں کیسے یہی پوچھا؟ وہ اس نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ رانا صاحب سے میں ڈپلومیٹک تعلقات ہے، میں نے تو پہنچنا ہی تھا۔ ایسی کوئی بات بھی ہوں گے؟ نہیں، وہ حیران ہو گیا نا کہ ہمارے PTI کے جذبات کو دیکھ کے کہ یہ تو ڈری نہیں، یہ پھر نکل پڑی ہیں، اور مجھے کہنے لگا میم آپ پھر، میں نے کہا بالکل، آپ جتنا مردے روکیں گے، جتنا روکیں گے اتنے زیادہ آپ مجھے باہر پائیں گے۔ اور میری خواتین میرے ساتھ تھیں، ان کے اوپر پولیس کے انہوں نے پستولیں تانی، سب کچھ کیا، لیکن ہم پھر بھی بھیرا تک پہنچ گئے تھے۔ یہ کر لیں جو مرضی کرنا ہے۔ بجٹ کا بھی کیا حالات نارملائز دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی ہم جانے، میں تو ذرا چلی گئی تھی باہر، میرے سر میں درد تھی، ایک پین کلر لے کے آئی ہوں،
تو ابھی میں اندر جا رہی ہوں, پھر اس کے بعد واپس آتی ہوں. آپ کو دیکھ کے رانا صاحب پین کلرز کھاتے ہوں گے, آپ بتا نہیں ڈرتے ہیں؟ انشاءاللہ جی کھائیں گے, یہ ساری حکومت کھائے گی, سارے پین کلرز کھائیں گے, سارے کھائیں گے کیا کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کے. یس, ہمارے جذبات, ہماری طاقت, اللہ کے اوپر ہمارا جو بھروسہ ہے, اس کی وجہ سے ان کو پین کلر کھانی پڑے گی. اور آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ کیا ہوتا ہے. یہ آپ اب میرے سے دوبارہ انٹرویو کیجیے گا کچھ دنوں کے بعد. میرے ساتھ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب اس وقت موجود ہیں اور اکانومی کے حوالے سے استاد کا درجہ بھی رکھتے ہیں, ان سے سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ تو آج خوش ہوں گے, بجٹ بڑا زبردست اور وفاق کا بھی بجٹ ہے زبردست, 15% اضافہ بھی تنخواہوں میں بھی, یا آپ مطمئن نہیں ہیں, کوئی دل بجھا سا ہے, کیا فیلنگز کیا آپ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے بجٹ جو ہے وہ حکومت چلانے کا نام ہے. ہم عوام جب کہہ دیتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن اور ہو جاتی ہے. جو ایشوز ہیں, جو ٹیکنیکلی پچھلا بجٹ جو چلا گیا پچھلی گورنمنٹ کا, وہ 7 ٹریلین کا تھا. 4 ٹریلین 4.5 ٹریلین ٹیکس کٹھے ہوئے, اور یہ 9.5 ٹریلین کا رکھ لیا. تو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ پیسہ آنا کہاں سے ہے. وہ آپ کی اور میری جیب سے آنا ہے. تو پھر کیسے چلے گی اکانومی؟ پنجاب کا شاید پھر بھی بہتر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو پیسے وفاق نے دیے ہیں اسی کے اندر انہوں نے کیا ہے, اور شاید ڈیولپمنٹ بجٹ بھی بڑھایا ہے. ابھی میں نے پوری طرح دیکھا نہیں ہے, بٹ آئی تھنک کہ یہ زیادہ ریشنل ہے فیڈرل بجٹ سے. مگر جب آپ بجٹ آنے سے پہلے 60 روپے تیل بڑھا دیتے ہیں, پہلے 8 روپے بجلی بڑھائی ہے, آج 4 روپے اور بڑھا دی ہے, گیس بھی بڑھا رہے ہیں, ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا, 202 پہ چلا گیا ہے یا 205 پہ چلا گیا ہے, اوپن مارکیٹ میں 4 پہ چلا. تو پھر آپ کیسا بجٹ؟ آپ کی کاسٹ آف جو ہے, مثال کے طور پہ آپ نے ڈیم بنا رہے تھے تو 100% جب کاسٹ بڑھ گئی تو کہاں سے لائیں گے وہ فرق؟ 1600 ارب پہ تھا ڈیم, وہ 2800 ارب پہ چلا جائے گا. ہاں, تو پہلے نہیں بن رہا. جب ڈیم فنڈ قائم کیا تھا اس وقت 1600 ارب روپے میں بن رہا تھا. بڑا ارریشنل ہیں چیزیں. پھر آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کرائسس ہے, اپنے پیٹیاں باندھ لو, ٹیکس دو, آنےسٹ ہو جاؤ. دوسری طرف آپ سرکاری ملازم جو ابھی تک زیادہ تر گورننس کے ایشوز ہیں, ڈیلیورنس نہیں ہے, ان کی 15% بڑھا دیتے ہیں, بلکہ شاید 15% اور بھی بڑھانے لگے ہیں ان سارے کے اندر. تو میری اور آپ کی جیب میں سے پیسہ نکلے گا نا. نہیں تو کوئی آپ اس میں سے کوئی خیر کا پہلو بھی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بس یہ سارا کچھ؟ دیکھیں, ایک کام خیر کا یہ کیا ہے, ایک یہ کیا ہے کہ اپارٹ فرام گورنمنٹ کے کس گورنمنٹ نے پیش کیا؟ میں عوام کے نہیں, میں وہی کہنے لگا ہوں کہ جو نیچے تنخواہ دار لوگ ہیں گورنمنٹ کے, ان کی جو ٹیکس چھوٹ ہے وہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ پہ کر دی ہے. اس کا مطلب 1 لاکھ روپے کے جو آمدن لیتا ہے مہینے کی, اس کو ٹیکس نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں, انڈائریکٹ تو سب کو لگے گا اور وہ لگی جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. سلیبز بھی کچھ بدلے ہیں, یہ بہتری کی طرف گئے ہیں. جی نیچرلی میں جب بجٹ بناؤں گا تو میں اپنے جیب پہ تو نہیں لگاؤں گا. تو 10 لاکھ جو کما رہا ہے وہ 27% ٹیکس پہ آ گیا, آئے گا نا. تو پھر وہ ایک پرانا کہاوت ہے کہ تھانے دار کو ڈی ایس پی بنا دیا تو اس کی تنخواہ گر گئی, تو اس نے کہا جی مجھے تھانے دار ہی نہ لیں. تو یہاں بھی یہی ہونا ہے. آپ جب 15% ٹیکس سلیب میں بدلیں گے اور ٹیکس زیادہ لگے گا تو پہلے سے کم تنخواہ گھر آئے گی. یہ اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہی بجٹ دے رہی ہوتی تو وہی حالات چل رہے ہوتے, پھر کیا تھا؟ دیکھیں, یہی کچھ ہوتا, یہاں کوئی فرق ہے. ٹیکنیکلی یہی حالات ہوتے, کیونکہ حالات جو ہیں وہ تو ڈالر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ اس بیرونی تیل کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں,
ہم جب اناج بھی امپورٹ کر رہے ہیں, کپاس بھی امپورٹ کر رہے ہیں, مشینیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں, گندم تیل بھی, چینی امپورٹ, تو پھر حالات اس سے اسی قسم کے رہیں گے. جب تک آپ ملک کے اندر پیداوار ان سب چیزوں کی یہاں نہیں کریں گے, بجلی اپنے انڈیجنس ریسورسز سے نہیں بنائیں گے, آپ فیکٹریوں کو نہیں اجازت دے دیں گے کہ ایک دوسرے کو بیچو بجلی, تو گرڈ سے نکلیں گے. آپ چھوٹی چھوٹی لوکیلٹیز کو اجازت دے دیں کہ وہ خود ہی بجلی بنائیں گرڈ سے باہر نکل کے, تو پھر یہ آپ کے کنٹرول میں آئے گا. پانی کے چھوٹے چھوٹے ریزروائرز بنانے بہت ضروری ہیں کہ جب فلڈز آئیں تو پانی آپ کے پاس ہو, تاکہ یہ جب ڈراؤٹ آیا ہے, کلائمیٹ چینج آئی ہے, تو میٹیگیٹ ہو سکے. کئی ایسی چیزیں ہیں. بچے جو ہمارے اسکولوں میں جو جاتے ہیں یا نہیں جاتے, وہ ان کو جس قسم کی تعلیم ملتی ہے, وہ میرا خیال انڈسٹری نہیں ان کو, جب وہ بڑے ہوتے ہیں انڈسٹری ان کو ہائر کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ وہ پروڈکٹیو ہی نہیں ہیں. اور جو زیادہ پروڈکٹیو ہیں وہ لیبر ہو یا ایجوکیٹڈ ہوں, وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو کہیں کنسلٹیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو انسینٹو دینے پڑیں گے کہ لوگ اس ملک میں رہ کے وہ چیزیں پیدا کریں جو ڈالر کما سکیں, اس ملک میں وہ چیزیں پیدا کریں جو ڈالر بچا سکیں. تو صرف تنخواہیں بڑھانے سے یا سبسڈیز دینے سے اکانومی نہیں چلتی. اکانومی ہے جب جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہو, وہاں سے ٹیکس کم کر دیا جائے, وہاں ان پٹ کاسٹ کم کر دی جائے, تاکہ لوگوں, اب 14% کے قریب آپ انٹرسٹ ریٹ لے گئے ہیں, کون اتنے پیسے پہ قرضہ ہے؟ پھر انٹر بینک ریٹ بھی ہوگا اور انٹرسٹ ریٹ بینکس کے پروفٹس بھی ہوں گے, کوئی بھی نہیں لے گا, تو بزنس ٹھپ ہو جائے گا. نئے بزنس نہیں, پرانے بزنس جو شاید قرضہ نہیں لے رہے وہ سسٹین کرتے جائیں گے, تو وہ تو ایکسپورٹیبل ہی نہیں ہے. سوائے ٹیکسٹائل کے آپ. ابھی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ڈالر کو کیسے اب کیپ لگ سکتا ہے؟ جی وہ تو آرٹیفیشلی کیپ کرنا پڑے گا آپ کو اس وقت, جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا, طاہر محمد نے بھی کیا تھا. اسحاق ڈار کا تو پتہ ہی نہیں لگا نا کہ کیا تھا, وہ ان پہ تو الزام لگے رہے. بٹ طاہر محمد نے کہا کہ جی میں فکس ایکسچینج ریٹ میں جا رہا ہوں, آئی ایم ایف کو انفارم کیا, تقریر کی, آئی ایم ایف مانا, اور اسپیکولیشن سے. بات یہ ہے, تو آپ کے کیس میں آئی ایم ایف تو نہیں مانے گا سر. بات یہ ہے کہ جب آپ یہ جو کالا دھن ہے اور شاید گرے اکانومی بھی ہو جس میں ٹیکس نہیں ہے, اس کو اجازت دے دیں کہ ڈالر خرید کے اپنی تجوریوں میں رکھتے جاؤ, تو یہ ڈالر کبھی نیچے نہیں آئے گا. آپ کو گورننس کے ایشوز ہیں, آپ کو بلیک منی کو, انجن آف گروتھ بلیک منی نہیں ہو سکتا, انجن آف گروتھ وائٹ منی ہی ہوگا. اور لوگ یہ اسٹاک مارکیٹ گری اسی لیے ہے کہ وہاں سے پیسہ نکال کے ڈالر میں جا رہا ہے. کون سا بزنس ہے جو ایک مہینے میں 30 روپے اس کو پر ڈالر ملتا ہو سوائے اس ڈالر میں پیسے رکھنے سے؟ جس نے بھی ڈالر خریدا آپ کو مہینہ پہلے, آج 30 روپے اس کے بڑھ گئے. مزید کہاں تک یہ ڈالر جائے گا؟ یہی حالات رہے تو, یا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی اگر آپ خردنی تیل بھی باہر سے منگوائیں گے, آئی ایم ایف کے مطابق, جب آئی ایم ایف کے سر آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ پچھلی گورنمنٹ نے ایک جو مجھے نہیں سمجھ آئی, اس قانون میں ایک یہ بھی شک رکھ دی کہ بورڈ آف گورنر جو اسٹیٹ بینک ہیں, اور اسٹیٹ بینک کے گورنر پہ کوئی کیس نہیں ہوگا. تو اگر میرے پہ کیس نہیں ہوگا تو 2 قتل میں بھی کر دوں گا, 2 چوریاں میں بھی کر دوں گا. یا آپ اونرشپ ہی نہیں لیں گے نا, میں آپ کو کہہ دوں گا کہ یار میں تمہیں بچا لوں گا, میرے لیے پیسے. سو منی لانڈرنگ اور ہوتی کیا ہے؟ آپ FATF سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ سو اس لیے سبسڈیز دے کے نہیں ملک چلتے ہوتے, لوگوں کی آمدنیاں بڑھانے کے موقع دیجیے, اور وہ اس کا مطلب ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کیجیے. ان کو موقع دیجیے کہ وہ خود انرجی سورسز ایک دوسرے کو بیچیں. کیا ابھی فوری طور پر کیا ہنگامی سٹیپس لیے جائیں؟ میں سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا کوئی ایگری کرتا ہے یا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کہہ دیں کہ انڈسٹری ایک دوسرے کو بجلی بیچ لے گی. دوسرا, آج آپ کہہ دیں کہ یہ IPPs گورنمنٹ کے تھرو نہیں بجلی بیچیں گے, آپس میں کمپٹیشن کریں گے. جب تک IPP نئی مشین نہیں لائے گا. آلریڈی ایگریمنٹس گورنمنٹ کے ساتھ ہو چکے ہیں. جی ایگریمنٹ یہ تو نہیں ہے IPPs کے سر, ایگریمنٹ یہ تو نہیں ہے کہ پرانی مشینوں سے ہم بجلی پیدا کرتے رہیں گے.
میرے ساتھ ذیشان خلیل صاحب ہیں, فارمر وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس. بہت شکریہ ذیشان بھائی. مجھے سمجھنا ہے آپ سے ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ تو کوئی ہوپ نہیں اس بجٹ میں اور کوئی امید نہیں. کیا آپ کا خیال ہے؟ اور یہ کوئی ڈائریکشن لیس چیزیں ہیں ساری جن کو خاص ڈائریکشنز کی ضرورت ہے اور ان کا لوگوں تک ریلیف پہنچانے والا جو معاملہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. دیکھیں, ڈائریکشن والی بات میں سب سے پہلے میں آؤں گا, آپ کے سامنے مٹی پڑی ہوتی ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ممار کے اوپر کہ کیسے اس کو مولڈ کر کے اس کی کچھ چیز بناتا ہے, کیسے اس کو پریزنٹیبل بناتا ہے. یہی کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ کیسے اپنے بجٹ سے چیزوں کو پریزنٹیبل بنا کے لوگوں کے لیے سکون پیدا کرتا ہے. سکون ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں بھی ہے, عوام کو ریلیف دے کے بھی ہے, سبسیڈائز کر کے بھی چیزوں کا ہے, ساری چیزیں ہیں, یہ بہت ضروری بیچ میں. اب بات یہ ہے جی, ہم فیڈرل بجٹ کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. فیڈرل بجٹ جو بیسیکلی اس سال بھی گورنمنٹ نے دیا ہے, جن حالات میں ہم لوگ جا رہے ہیں اس حالات کے مطابق تو اچھا ہے. میں بہت اچھا نہیں کہتا, اچھا ہے, اس لیے کہ اس سے بہتر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کہ 1 مہینہ 1.25 مہینہ کی حکومت لی, فورے فگرز کٹھے کیے, جمع تفریق کی, جو سمجھ آیا کر دیا. اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں, کچھ اچھائیاں بھی ہیں. اچھائیوں کی طرف پہلے آ جاتے ہیں, اس لیے کہ ہر بات پہ بندے کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو. اچھائیوں میں یہ ہو گیا جی, انہوں نے سیلری کے اوپر کیے 6 لاکھ سے بیس بڑھا کے 12 لاکھ کر دی ہے. ظاہری بات ہے ہمارے جو بھائی دوست جو سیلریڈ ہیں ان لوگوں کو بینیفٹ ہوگا. اے او پی اور بزنس انڈیویجولس کے لیے بھی انہوں نے کیا, جو 4 لاکھ سے بڑھا کے انہوں نے 6 لاکھ کیا ہے. ریگولیٹری ڈیوٹی ہماری امپورٹ کے اوپر ریشنلائز کی ہے انہوں نے, وی اپریشیٹ دیٹ. فارما سیکٹر کو انہوں نے بینیفٹ دیے ہیں, اے ہیوج سیکٹر. ٹیکسٹائل سیکٹر کو انہوں نے بینیفٹس دیے, اے ہیوج سیکٹر. اس کے بعد پیکیجنگ انڈسٹری کو انہوں نے کافی زیادہ بینیفٹس دیے, گڈ. میرا خیال ہے کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ, کافی سالوں بعد پیکیجنگ کو کوئی بہتر انسینٹیوز ملے ہیں. ایگریکلچر کو بہت اچھے انسینٹیوز دیے انہوں نے, ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہورڈنگ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ جب کھاد ہورڈ ہوگی 2,000 روپے والی بوری 4,000 میں ملے گی, نہیں تو کاسٹ انکریز ہوگی. ابھی گندم چل رہی ہے, گندم چل رہی ہے نا جی. اب گندم وہ ایسی چیز ہے 32 روپے من نہیں مل رہی. جس طرح آپ کے لیے سانس لینا ضروری ہے اس طرح گندم ضروری ہے. آپ شاید کچھ ضروری چیزوں کے بغیر گزارا کر لیں. میرے پاس ایک قمیض ہے, میں 4 دن پہن لوں گا, کوئی بات نہیں, صبح دھو لوں گا, دوبارہ پہن لوں گا, شام کو دھو لوں گا, دوبارہ پہن لوں گا. مگر کیا میں اور میرے بچے, میرے ماں باپ گندم کے بغیر, پانی کے بغیر رہ سکیں گے؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے. ہم لوگ تھوڑا غلامی کی طرف ہیں. ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے کہ یار ہو گیا, ہم نے اپنے آپ کو ایف اے ٹی ایف میں سے نکالنا ہے, اے ایم ایل سائن کر لیا, ہم نے یہ کرنا وہ کرنا ہے. بھائی ہماری سمت کیا ہے؟ ہماری سمت ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے. ہم چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہم سوورائن اسٹیٹ ہونے کے بعد اپنی ترقی چاہتے ہیں کہ جی حضوری چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی معیشت کی جو ٹیم تھی اور آج کی جو ٹیم ہے, اس میں آپ تقابلی جائزہ لیں, کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ شکل کا. باقی سارا کچھ تو ابھی تک کوئی دیکھیں. 35-40 دن کی حکومت لینے کے بعد جو بجٹ پیش کر رہے ہیں صرف فگرز اوپر نیچے کیے ہیں. لاسٹ گورنمنٹ نے 5.9% گروتھ کے ساتھ میرے خیال ہے 6,000 ارب اکٹھا کیا تھا. آج کی گورنمنٹ نے وہ گروتھ لیول کو 5% شو کر کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے 7,000 ارب کرنا ہے. باقی جو گروتھ کو 5 شو کر کے, جی حالانکہ وہ 5 نہیں ہے. 14 کتنی ہوگی اندازن؟ مطلب 14% آپ گروتھ اپنی کم کر رہے ہیں. ان کی 5.9 گروتھ تھی اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم 5 اچیو کریں گے. 14% اپنی آپ گروتھ کم کر رہے ہیں اور آپ اچیومنٹ اپنی کتنی بڑھا رہے ہیں؟ 1100 ارب, وچ از اباؤٹ 16%. کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ جو پچھلے تقریباً آپ کے کوئی 20 دنوں میں 3 منی بجٹس آئے ہیں, یہ اور آئیں گے. آج بھی بجلی بڑھی ہے. ڈیلی جو چیز نہیں بڑھے گی دیٹ از منی بجٹ. اور میں کل کے اخبار میں پڑھ رہا تھا, ہیڈ لائن تھی کہ جی گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا, آئی ایم ایف ناخوش, ہم اگلے 25 دنوں میں نئی چیزیں اصلاحات لے کے آئیں گے اس کے اندر. بھائی آپ نے جو اناؤنس کر دیا اس کو ریلیجسلی فالو کرو. ہم نے تو اپنے کاروبار وغیرہ کیلکولیشن وغیرہ اسی کی بیس پہ کرنے ہیں, اسی چیز سے ریلیٹ. آپ یو ٹرن لے گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یس, ہماری کو کہتے تھے یو ٹرن لیتی ہے. آپ نے بجٹ اناؤنس کی 9 تاریخ کو اور 11 تاریخ کی صبح اخبار میں ہیڈ لائن آ گئی, میرے بجٹ کمنٹ کریں, شیڈو بجٹ دیں گے. شیڈو بجٹ دیں گے, صاف سی بات ہے جی. اور ان کا گزارا یہاں بھی آپ شیڈو دیکھیں, 2-3 آپ نے کہا شیڈو بجٹ دیں گے. سب دیکھ رہے ہیں جی, یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور ان لوگوں کا گزارا نہیں ان چیزوں کے بغیر اس وقت. اس لیے کہ جس حالات میں ان لوگوں نے گورنمنٹ لی ہے, یہ بڑے کرٹیکل کروشل حالات ہیں جب انہوں نے گورنمنٹ لی ہے. آئی تھنک یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑ جائیں گی. آتے ساتھ ہی آپ کا ڈالر کتنا شوٹ کر گیا, پیٹرول کا کتنا اوپر چلا گیا. ہم بار بار بلیم کریں جی فی الحال پرانوں کی وجہ سے یہ ہوا, پرانوں کی وجہ سے ہوا.
پچھلی گورنمنٹ بھی یہی کہتی تھی, ان کا گن صاف کرنے کی وجہ سے ہمیں مہنگائی کرنی پڑی. وہ اللہ کے بندو, تم 1,500-2,000 زرداری صاحب جب آئے 2008 میں تو انہوں نے بتایا مشرف صاحب کر گئے سارا. اچھا 13 میں جب نواز شریف صاحب آئے انہوں نے بتایا زرداری صاحب سارا کر گئے. 18 میں جب عمران خان صاحب آئے انہوں نے نواز شریف صاحب کر گئے. اب یہ خود آئے ہیں تو کہتے ہیں عمران خان صاحب کر گئے. یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیا ہے؟ پاکستان کی اکانومی چلتی ہی بلیم گیم کے اوپر ہے, اور ہم لوگوں کی ایک کوالٹی ہے کہ ہم عادی ہو جاتے ہیں بہت جلدی. اب کل انہوں نے 10 روپے لیٹس سپوز ڈالر مہنگا کی, بلکہ آج ہی 2 روپے کچھ کر کے مہنگا 205 روپے انٹر بینک ریٹ کو لے کے گئے. یہ ہم کہتے ہیں یار 205 میں رک جائے, مزید آگے نہ, کم از کم اپنی کاسٹنگ کر کے فیوچر پلاننگ تو کر سکوں گا. کل 207 ہو جائے گا لیٹس سپوز, میں کہوں گا یار 207 پہ رک جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں پلاننگ تو کر سکوں. ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں, اور خدا نہ خاصہ آج کل تو پچھلے دنوں میں اس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ جس دن خدا نہ خاصہ آپ کی ڈیویلیوشن نہیں ہوتی, کرنسی ڈپریشیٹ نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں خیر ہے آج شاید اسٹیٹ بینک سویا. پی ڈی ایم جب اپنی پریس کانفرنس شروع کی, 5 فروری کو یہ کام شروع ہوا, زرداری صاحب چل کر, بلاول صاحب چل کر شہباز شریف صاحب کے پاس گئے, وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو تب سارے انٹرویوز میں کور کرتے ہوئے ہم ان سے یہی پوچھتے تھے کہ آپ کا پالیسی کیا ہے, بیسک پالیسی کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی معیشت کی پالیسی ہے جو 2 سال 4 سال یا 5 سال اور اس دورانیے کے اندر کوئی ہوپ یا کوئی اسٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کے جا سکتی ہے؟ لیکن جی پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ بہت زیادہ ہے. پولیٹیکل انریسٹ ہونے کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی آپ کی آ جاتی ہے, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بن جاتی ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اس وقت کوئی گرو بھی آ جائے, اکنامک گرو بھی آ جائے گا تو حالات ٹھیک کر سکے گا. پھر وہی بات میں کروں گا کہ ہمیں عادت ہو گئی بھی تھی ان حالات میں رہنے کی, کل خدا نہ خاصہ بدتر حالات ہوں گے تب بھی ہمیں عادت ہی رہے گی. ہم لوگ عادی ہو جائیں گے ان چیزوں کے, حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ہماری نہ ویژن ہے, نہ گورننس ہے, نہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ چاہ ہو کچھ کرنے کی. اگر ہم بینگ اے پاکستانی, بینگ اے نیشنلسٹ ہم چیز کو سوچیں کہ پاکستان فرسٹ, تو ساری چیزیں حالات بہتر ہو جائیں گی. ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, جب اس میں کاروبار شروع ہوا تو اس وقت ان لوگوں نے امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز وغیرہ چینج کر دی تھی. ان لوگوں نے لوکل گاڑی کو پروموٹ کرنے کے لیے امپورٹڈ گاڑی مہنگی کر دی تھی. اب یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوکل گاڑی ہی اتنی مہنگی ہے, 100% پیمنٹ دے کے سال بعد آپ کو ڈلیوری ملتی ہے. یہاں کرے اس سے بہتر نہیں آپ اسے ڈبل پرائز سے باہر سے منگوا لیں, کم از کم 40 دن میں گاڑی تو مل جائے گی آپ کو. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.